بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ اعلام السنة المنشورہ للحافظ احمد الحکمی رحمہ اللہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ آج سوال نمبر 151 پڑھ رہے ہیں۔ اب تک 150 سوالات الحمدللہ ہم لوگ اس میں مکمل کر چکے ہیں، اور 55 حلقات مکمل ہو گئے۔ آج حلقہ نمبر 56 ہے، تو اگر اوسطاً دیکھا جائے تو قریب ایک حلقے میں 3 سوالات پڑھنے کی طرح ہے، سمجھے۔ تو آج سوال نمبر 151، اور وہ سوال ہے: ما دلیل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ یہاں سے جی شیخ شروع کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. السؤال: ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ الجواب: قال الله تعالى مرتبة، یہاں پہ مرتبة الخلق ایسا ہے، مرتبة تل ویسا سب نہیں ہے۔ ما دلیل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر جب کہہ رہے ہیں تو وہی مرتبة الخلق، وہ ایسا ہی مناسب ہے۔ اگر بہت زیادہ اگر ممکن ہو تو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، وہی مرتبة الخلق، یعنی وہ المرتبة الرابعة پر بدل ہوگا، ورنہ اگر اس کو استئناف جملہ مستأنفہ مان لیں تو اس صورت میں اس کو مبتدا بنا کے اس کو مرفوع پڑھ سکتے ہیں۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں، مرتبہ تل پڑھے یا مرتبہ تل پڑھے، وہ جو باپ جمع ہے وہ کسی بھی صورت میں نہیں آئے گا۔ وہی مرتبہ الخلق، وہی مرتبہ الخلق۔ الجواب: قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال تعالى من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وغير ذلك من الآيات. وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة مرفوعا إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصنعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك وليها ومولاها وغير ذلك من الأحاديث. پڑھیں اور ایک پڑھیں، اور ایک یا ممکن ہو تو 2 جی جی شیخ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی اب آ رہی ہے، بیچ میں تھوڑا رک گئی تھی، اب آ رہی ہے۔ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك، مع أن الله سبحانه خالق كل شيء؟ الجواب: معنى ذلك أن أفعال الله كلها أفعال الله جل وعلا كلها خير محض في حيث
من حيث اتصافه بها وصدورها عنه ليس فيها ہونا چاہیے اتصافه بها اتصافی ہی ہونا چاہیے، وہ حیثو کا مضاف الیہ ہوگا۔ تو یہاں پہ دو میں بھی ضمہ ہے، فا پہ بھی ضمہ ہے، ہا پہ بھی ضمہ ہے جی نہیں ہے اتصافه بها وصدورها عنه ليس فيها شر بوجه فإنه تعالى حكم عدل وجميع أفعاله حكمة وعدل يضع الأشياء مواضعها 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 اس کے بعد شیخ اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك وذلك بما كسبت يداه جزاء ووفاقا كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفاقا وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون کافی ہے شیخ نے اور پڑھوں جی چلیں پڑھ سکتے ہیں جی چلیں کافی ہے شیخ کیونکہ وقت اصل میں تاخیر سے ہی شروع ہو سکا ہے تو 2 سوالات مکمل کر لیں تب دیکھا جائے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ہم لوگ علامہ سنت المنشورہ میں سوال نمبر 151 پڑھ رہے ہیں اور یہ سوال ہے ما دلیل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق تو مراتب القدر کیا ہے مشائخ ہم لوگ جیسا کچھ پڑھے ہیں کیا ہے مراتب القدر 4 ہیں شیخ 4 ہیں مراتب القدر بولیے اول علم دوسرا کتابہ تیسرا مشیت چوتھا خلق شیخ جی صحیح ہے تو اب ہم لوگ بالترتیب 3 مراتب کے دلائل پڑھ چکے ہیں العلم کے المشیئہ کے الکتابہ کے اب الخلق کے دلائل پڑھنے جا رہے ہیں الخلق یہ جو مرتبہ ہے یہ چوتھا مرتبہ ہے قدر کے مراتب میں اب سوال جیسا کہ یہاں پر ہے کہ اس کے دلائل کیا ہیں یعنی کیا جو ہم کرتے ہیں واقعی وہ ہم ہی کرتے ہیں یا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ خود اس کو پیدا کرنے والا ہے یا وجود بخشنے والا ہے اس کے دلائل چاہیے تو دیکھیے یہاں پر کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل یہ جو اچھا کام ہوتا ہے انسان کا انسان صدقہ کیا نیکی کمایا تو یہ کس کی تخلیق ہے جی مشائخ یہ بھی نماز پڑھا اللہ کی ہی تخلیق ہے نا جی بولیے ہاں بولیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہے بولو صحیح ہے نماز پڑھا روزہ رکھا زکات دیا حج کیا یہ سب کام بظاہر انسانوں نے ادا کیا لیکن اللہ تعالیٰ ہی اس کو وجود بخشنے والا ہے واللہ خلقکم وما تعملون تو جو کچھ تم کر رہے ہو ما میں ما تعملون میں ما کیا ہے
नहवी एतबार से अगर देखेंगे तो मा या तो मस्दरिया होगा या मौसूला होगा। मस्दरिया होगा तो वमा तामलून अय अमलकुम, और अगर जो है मौसूला होगा तो अल्लज़ी तामलून। लेकिन मस्दरिया अगर इसको मान लें तो ज्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला तुमको पैदा किया है और अल्लाह ताला तुम्हारे काम को भी पैदा किया है। तो तुम जो किसी के साथ अच्छा करते हो तो असल में उसको वजूद बख्शने वाला वो अल्लाह ताला है। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा दूसरी आयत में अल्लाह खालिकु कुल्ली शै, इसमें तो ये बात वाज़ेह है कि हर चीज का पैदा करने वाला। दुनिया में जितने अच्छाइयाँ बुराइयां सब हो रही हैं, सब का अल्लाह ताला ही वजूद बख्शने वाला है सब। हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, क्या आसमान से जमीन से अल्लाह के अलावा कोई रिज्क देने वाला है? आप जो भी इंसान जो भी असबाब इख्तियार करता है वो असबाब है, ये कोई जरूरी नहीं है कि उससे रिज्क मिले। आप देखते हैं हजारों लाखों किसान मेहनत करते हैं, कहीं किसी के पास अच्छी फसल हो जाती है, कहीं किसी के पास मुतवस्सित होती है, कहीं किसी के पास कुछ नहीं, कहीं किसी के पास बिल्कुल जीरो में भी उतर आते हैं। जानते हैं आप, बिल्कुल खसारे में वो चले जाते हैं। तो अब क्या हर कोई इंसान अपने रिज्क को खुद अपने इख्तियार में रखा हुआ है, या ये रिज्क के मामलात अल्लाह ही के हाथ में है? बिल्कुल अल्लाह ताला के हाथ में है शेख। जी, बिल्कुल अल्लाह ही के हाथ में है। इंसानों को हुक्म दिया गया कि आप असबाब इख्तियार करो, बाकी लाखों किसान मेहनत करेंगे तो हो सकता है 90% लोगों को अल्लाह ताला फायदा दे, 5% बराबरी में उतर जाए, 5% नुकसान भी उठा सकते हैं। ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के चाहत और उसके तकदीर के मुताबिक ये फैसला होता है। अगर इंसान खुद अपने रिज्क का, अपने कामों का मालिक होता तो ऐसा नहीं होता। इंसान कभी अपने लिए खसारा नहीं चुनेगा। तो अल्लाह ताला आपको जो हुक्म दिया है असबाब इख्तियार करने का वो आप करेंगे। फिर सेम सबब एक किसान इख्तियार किया है उसको फायदा हुआ, अब जबकि दूसरा किसान इख्तियार किया उसको नुकसान हुआ। हो सकता है कि आइंदा साल बरअक्स हो जाए, जिसको फायदा हुआ था वो नुकसान में आ जाए, जो नुकसान में था वो फायदे में आ जाए। हो सकता है कि बिल्कुल अलग तवाली बराबर कई साल कुछ लोग फायदे ही में रहे, कुछ लोग नुकसान में रहे। ये सब अल्लाह ताला की मशीयत के मुताबिक ये सारी चीजें वजूद में आती है। हालांकि असबाब सबने इख्तियार किए, लेकिन किसी को अल्लाह ताला ने नवाज दिया, किसी को कम दिया, ये अल्लाह ताला की मशीयत के मुताबिक। आप इसी तरह जानते हैं मेहनत करते हैं सभी तलबा। अब कुछ लोग, कुछ तलबा इतनी मेहनत करते हैं उसके बावजूद वो उतना ही पीछे हो जाते हैं। अब यहाँ तो असबाब इख्तियार करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया, उसके बाद बाकी जो कुछ होना है वो अल्लाह की मशीयत के मुताबिक होगा। तो इंसान अपने अमाल को अंजाम दे सकता है, नताइज उसके हाथ में नहीं है। अमाल को अंजाम देना मतलब अल्लाह ताला ने जिन असबाब से उसको मुर्तबित कर रखा है उनको वो इख्तियार कर सकता है। बाकी अल्लाह ताला ही किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचा सकता है, फायदा या नुकसान अल्लाह ताला की मर्जी से होगा। चलिए देखिए यहाँ पर और भी मजीद आयतें इसके इस्तिशहाद में जिक्र की गई। हाज़ा खल्क़ुल्लाह फ़अरूनी माज़ा ख़लक़ल्लज़ीना मिन दूनिही, ये सब जितने मखलूक़ात आप देख रहे हैं, आसमान, जमीन, पेड़ पौधे, समंदर, जंगलात, जानवर, ये सारी चीजें अल्लाह की मखलूक है। अब जो जिन बुतों को ये लोग पूछ रहे हैं वो लोग क्या पैदा किए हैं, उनसे पूछा जा रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम थुम्मा रज़क़कुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मा यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै।
تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ہی رزق بھی دیتا ہے، پھر ہمیں مارتا بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ زندہ بھی کرتا ہے. یہ سارے کام غیر اللہ کے بتوں کو، جو غیر اللہ کو جو یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، وہ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، نہ کسی کو مار پائیں گے، نہ کسی کو زندگی دے پائیں گے. اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھیے یہاں پر جو بات کہی، واللہ خلقکم وما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تم کو خود، تمہاری پیدائش خود اللہ تعالیٰ نے کی. یہ ضروری نہیں ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں تو پیدائش ہو جائے. آپ جانتے ہیں مختلف لوگ اسباب سب کی طرح اختیار کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جن کے حق میں نہیں لکھا اولاد، تو ان کو اولاد ہی نہیں ہوتی، حالانکہ انہوں نے بھی اسباب اختیار کیے. تو اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں پیدا کیا. واللہ خلقکم وما تعملون، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا بھی خالق اللہ ہی ہے. اسی طرح اللہ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ نفس جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر برے خیالات آتے ہیں، کبھی اچھے خیالات آتے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی اللہ رب العزت ہی کی جانب سے ہوتی ہیں. اب انسان جب اختیار کرے گا اس کام کو، اسی وقت اس کا مواخذہ ہوگا، ورنہ صرف جو خطرات النفس ہیں، جو دل میں کچھ نہ کچھ خیال آتے رہتا ہے، جاتے رہتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے مواخذہ نہیں کیا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون، جس کو اللہ ہدایت دے گا وہ ہدایت پائیں گے، اور جس کو گمراہ کر دے گا وہ لوگ گمراہی میں رہیں گے. تو دیکھیے ہدایت پانا یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ممکن ہوگا. ہدایت دینا جس کو کہتے ہیں خلق افعال العباد، یہ بندوں کے کاموں کا مخلوق ہونا، پیدا کیا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، بندہ ہدایت پاتا ہے. ہدایت بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ہدایت بندے کے ہاتھ میں ہوتی تو پھر آج سارے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا؟ حضرت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے تعلق سے کوشش کی، خواہش ظاہر کی آخری وقت میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں گے ان کو ہدایت مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے گا. وہ اعلم بالمہتدین، ہدایت پانے والے کون ہیں، راہ راست اختیار کرنے والے کون ہیں، وہ اللہ کو بہتر پتا ہے. تو یہ کہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہدایت پانا یہ بندے کا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے، اس کام کی تاثیر بندہ قبول کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قوت دیا ہے، ویسے وہ قوت چھین بھی لے سکتا ہے. دیکھیے آپ جب تندرست و توانا ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ تندرست و توانا ہی رہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. مراحل اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، کمزور تھے، پھر قوت دی، پھر کمزوری کی طرف تم بڑھ رہے ہو. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں ہمیشہ قوی ہی رہوں گا، یہ ناممکن ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاثیر اس میں ڈالی جا رہی ہے انسان کے بدن میں، تو قوت آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ وہ تاثیر چھین رہا ہے تو کمزور ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تاثیر قبول کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تاثیر ڈالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تاثیر قبول کرنے والا نہیں. جن لوگوں نے یہ کہا قدریہ اور جبریہ، جبریہ یہ کہتے ہیں کہ صرف ہم ارادہ کونیہ کو ہی مانتے ہیں، قدریہ کہتے ہیں ہم صرف ارادہ شرعیہ کو مانتے ہیں. یہ کہ جو کچھ ہے ہو رہا ہے وہ سب اپنے آپ آٹومیٹک ہوتا جا رہا ہے، ایسا نہیں. اور جو کچھ اچھا برا بھلا ہو رہا ہے یہ سب کو اللہ چاہتا ہے، ایسا بھی نہیں. جیسے کہ ہم نے گزشتہ سوال میں پڑھا ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ. ارادہ کونیہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے. یہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہتا ہو وہ ہو گیا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز پسند نہیں کرتا لیکن وہ دنیا میں ہو جاتی.
کیسے؟ مثال کے طور پر مشائخ اس کی مثال دیں کہ ارادہ شرعیہ اس کی مثال دیں. نماز. جی صحیح ہے، بتائیے. تو کیا ہے اس میں ارادہ شرعیہ میں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے، نماز کو پسند کرتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارادہ کونیہ کے مطابق ہو رہی ہیں، جیسے ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چاہتا، نہیں پسند کرتا، لیکن وہ ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ ہے. اس میں قتل و غارت گری ہوتی ہے اس لیے کہ ارادہ کونیہ ہے، اس کے مرضی کے بغیر، یعنی اس کی چاہت کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر کام جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہو. تو یہ دونوں کے درمیان تلازم نہیں ہے. ارادہ کونیہ ارادہ شرعیہ میں محبت دونوں میں ہو ایسا نہیں ہے. یہاں پر دیکھیے مزید یہ جو بات کہی گئی ہے، امام بخاری نے یہاں پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ذکر کی، ان اللہ یصنع کل صانع وصنعتہ، جو کچھ ایک انسان بناتا ہے وہ خود اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کی صنعت کو بھی. آپ کوئی ایک اچھی چیز ایجاد کرتے ہیں اور اس کو اپنی طرف منسوخ کر لیتے ہیں کہ میں اس کا خالق ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دماغ میں یہ ساری چیزیں ڈالی، یہ ارادہ، یہ قوت، یہ وسائل اللہ تعالیٰ نے بخشے کہ آپ اس کے ذریعے سے یہ کوئی بھی ایک چیز بنا پائے، موبائل بنا پائے، لیپ ٹاپ بنا پائے. اب یہ کہیں کہ میں ہی اس کا خالق ہوں، یہ نہیں. آپ کا دماغ اس میں لگا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں دی ہیں وہ قوتیں اس میں صرف ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو پیدا کیا. جس طرح ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ جو مینا برساتا ہے اللہ تعالیٰ ہے، پھر جو ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ جو کومپل کو پھاڑ کر اس میں سے دانہ اگاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے. حالانکہ اس کو اسباب اختیار کرنے کے طور پر ایک کسان نے اس کا سبب اختیار کیا، اس کو زمین میں چھپایا، اس کو بر وقت اس کو پانی کا ممکن ہو تو انتظام کیا. یہ ساری چیزیں سبب کے طور پر ایک انسان نے کی، لیکن اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر اس کا خالق ہے. تو کوئی کسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو فصل اگی ہے میں اس کا خالق نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے میں محنت کیا ہوں، یہ میں بیج ڈالا ہوں، لیکن اس کو پیدا کرنے والا، اس کو وجود بخشنے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے مشائخ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل سر. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، اللہم آت نفسی تقواها وزکیہا انت خیر من زکاہا انک ولیہا ومولاہا. آپ کے نفس کو پاک کرنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہاں پر اس دعا پر غور کیجئے، آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. اے اللہ میں اسباب تو اختیار کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے میں تزکیہ نفس کے اسباب اختیار کروں، لیکن اس کو حقیقی طور پر تزکیہ پاک کرنے والا تو ہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، ہدایت دینا، گمراہ کرنا، یہ سب